حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندیاں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے کول تشریف لے آئے تے کہن لگے کوئی چیز ہے کھان پین دی؟ میں کہا نہیں جی۔ فرمایا چلو پھر میں روزہ رکھ لینا ہوں۔ پھر ایک دوسرے دن آئے ساڈے کول تے پھر پوچھا تے میں کہ اللہ دے رسول سانوں ایک پنجیری تحفے چ ملی ہے۔ فرمایا لیاؤ دکھاؤ۔ میں روزے دی نیت کیتی ہوئی سی لیکن پھر آپ نے کھا لیا۔ اس حدیث نو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ نفل روزہ یہ کافی وسعت ہے، گنجائش ہے۔ فرض روزے وچ کوئی گنجائش نہیں۔ فرض روزہ لازمہ رکھنا پائے گا۔ کسی نو سحری کھان دا موقع ملیا یا نہ ملیا، یہ سحری نال تعلق نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جے سحری کھادی تے پھر روزہ فرض ہے تے جاری نہ کھاوے، یعنی نہ موقع ملے تے پھر روزہ نہیں فرض۔ نہیں، سحری کھانا نہ کھانا یہ اپنا مسئلہ ہے۔ تسی نہیں کھادی تو اڈی کوئی غلطی ہوئے گی، قصور ہوئے گا، سستی کیتی ہوئے گی، وہ دی وجہ دے نال شریعت دا فریضہ نہیں ختم ہو جاتا۔ سحری دا موقع ملنا یا نہ ملنا ایک الگ بات ہے تے روزے دی فرضیت الگ بات ہے۔ اس واسطے روزہ رکھنا فرض ہے، خواہ سحری دا وقت ملے یا نہ ملے۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تراویح پڑھی تے روزہ فرض ہے، یہ تراویح نہ پڑھی تے روزہ بھی فرض نہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ روزہ بہر صورت فرض ہے۔ کسی نے تراویح پڑھی یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے، وہ گناہ و ثواب الگ ہے۔ روزے دی فرضیت اپنی جگہ ہے۔ تراویح یہ نفل ہے، فرض نہیں، تے روزہ فرض ہے۔ کسی نفل دی وجہ دے نال فرض کیویں ختم ہو سکتا ہے؟ اس واسطے فرض روزہ ہر حال وچ رکھنا پائے گا جدوں تک کوئی شرعی عذر لاحق نہ ہو جائے۔ باقی چیزاں وہ ایک زید نے، سحری کھان نو موقع مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اس واسطے کہ سحری کھان دے نال جسم نو قوت حاصل ہو جاندی ہے، روزہ نبھانا سوکھا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، فرمایا ساری وچ برکت ہے۔ اور برکت یہ ہوئی ہے کہ روزہ نبھانا سوکھا ہے۔ شام دا کھادا ہویا اگلے دن شام نو کھانا پینا ایک اوکھا کام ہے، لیکن اگر ساری کھا لے آدمی تو پھر ذرا سوکھا ہو جاتا ہے۔ اس سوکھیائی واسطے ہے، ورنہ روزے دے واسطے شرط نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس واسطے کہ یہودی وہ سحری نہیں کرتے، کیونکہ انہاں تے روزہ عشاء تو ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ساڈا روزہ صبح دی اذان نال شروع ہوتا ہے تے انہاں دا روزہ عشاء دے نال۔ عشاء دے نال دا مطلب کہ انہاں نے صرف دن چ ایک واری کھانا کھانا ہے، مغرب تو بعد اوہ ساری ہے انہاں دی، اوہ افطاری ہے۔ پچھلا روزہ ختم ہو جاتا ہے تے نواں شروع ہو جاتا ہے۔ بس یہ جڑا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے دا وقت ہے نا، یہ ہے کھان پین دا۔ تو جدوں عشاء ہو جائے تو پھر روزہ انہاں دا شروع ہو جاتا ہے۔ انہاں نو صبح دے وقت کھان دی اجازت نہیں۔ تو فرمایا ساڈے تے یہودیاں دے روزے دے درمیان فرق سحری دا ہے کہ اسی سحری کھانے ہاں، وہ سحری نہیں کھا سکتے۔ یہ بھی اللہ دا کرم ہے ساڈے تے، وگرنہ اصل روزہ تے اوہو ہی ہے، عشاء تو لے کے اگلے دن شام تک۔ یہ روزہ فرض رہا بنی اسرائیل تے پہلے صحابہ
وہ یہ روزہ ایویں ہی رکھتے سن، مکی زندگی دے اندر ایویں ہی روزہ رکھتے سن کہ عشاء تو لے کے اگلے دن مغرب تک روزہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ واسطے بڑی سہولت رکھیاں نے، اس واسطے یہ سہولت رکھ دیتی کہ چلو تسی رات کو بھی کھاؤ پی جاؤ، صبح دی اذان تک تسی کھا پی سکتے ہو۔ یہ سہولت ہے، سانو تھوڑا کام کر کے ثواب زیادہ لبدا ہے، کیوں؟ نیت چنگی ہون دی وجہ دے نال۔ انہاں لوگاں نو بہتا کام کر کے ثواب تھوڑا ملتا ہے، انہاں دی نیت خراب ہون دی وجہ دے نال۔ نیت دا بڑا دخل ہے، ایک آدمی نیک نیتی دے نال کام کرے تے او دا اجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ نیت صحیح نہ ہوئے تے کنہ بھی کام چنگا ہوئے او دا ثواب کٹ جاتا ہے۔ صحابہ کرام انہاں دی نیت بڑی چنگی سی، جدوں اللہ دے رسول کوئی حکم دیندے فوراً اس تے عمل کردے، جدوں بھی کوئی حکم دیندے انہوں نے کدی سوچیا نہیں کہ یہ بھی ساڈا فائدہ ہے کہ ساڈا نقصان ہے۔ یہ صحابہ کرام دی خصوصیت سی کہ انہوں نے کدی حکم سن کے سوچیا نہیں، بلکہ فوراً کہہ دیتا سمعنا و اطعنا، اسی سن لیا تے من لیا۔ تے انہاں لوکاں دے اندر ایک خرابی سی کہ نبی نے حکم دے دینا، انہاں نے پھر مین میخ نکالی جا کڈی جانی او دے وچ، آہ انج کیوں ہے، آہ انج کیوں ہے، اس طرح کیوں نہیں، انج کیوں نہیں، یہو جہاں گلاں کری جانیاں۔ مننا بھی تے بڑے اوکھے ہو کے، جویں کہندے نا دودھ دینا مینگنا پا کے، یہ اس طرح دا کام کردے سی بنی اسرائیل، سوکھا جہا مندے نہیں سن۔ اس واسطے انہاں تے سختی رہی تے صحابہ کرام انہاں نو جو کہہ دیتا انہاں نے مان لیا، جو کہہ دیتا مان لیا۔ مثلاً ایہو رمضان جویں ساڈے تے فرض ہے، انہاں لوکاں تے بھی اللہ نے رمضان ہی فرض کیتا سے کہ تسی رمضان دے روزے رکھو، لیکن انہاں نے ایویں نہیں منی گل، انہاں نے کہا نہیں رمضان تے کدی گرمی چاہے گا کدی سردی چاہے گا، تے اسی درمیانے موسم وچ رکھنا روزہ، نہ گرمی نہ سردی، بہار دے موسم وچ اسی روزہ رکھنا ہے۔ یعنی اپنی عقل نو دخل دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان دے روزے فرض کیتے کہ رمضان تے روزہ رکھو، انہوں نے کہا نہیں جی اسی رمضان دے حساب نال نہیں رکھنے، اسی موسم دے حساب نال رکھنے۔ تے صحابہ کرام نو جدوں دسیا گیا کہ تواڈے تے رمضان فرض ہے، انہوں نے بغیر سوچے بھی رمضان گرمی چ بھی آ سکتا ہے، کدے روزے لمبے بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے مان لیا اور رمضان شروع کر دیتا۔ اسی ہوں رمضان دے روزے ہی رکھنے ہیں، خواہ سردی ہوے خواہ گرمی ہوے، چھوٹے روزے ہون لمبے روزے ہون، سانو یہ نال کوئی غرض نہیں۔ انہوں نے کہا جی اسی انہوں واسطے بھی 30 روزے ہی سی، لیکن جو میں دسیا نا انہوں نے اعتراض دی عادت سی، انہوں نے کہا جی اسی رمضان دے حساب نال نہیں روزے رکھنے، رکھاں گے موسم دے حساب نال، لیکن اسی 40 رکھ لواں گے، 30 دی بجائے 40 رکھ لواں گے۔ حالانکہ جے گل نہ منیے تے کام بہتا بھی کر لئیے تے وہ معتبر نہیں ہوتا، ہاں جو کیا جاوے وہ من لئیے یہ زیادہ معتبر ہے۔ اسی رکھنے 30 ہاں، لیکن اللہ دے حکم تحت جویں اللہ نے فرمایا اویں اسی کر لیا۔ انہوں نے رکھ 40 رہے، لیکن جویں اللہ نے فرمایا اویں نہیں کیتا، بلکہ انہوں اعتراض کر کے بدل لیا، رمضان نو رمضان نہ رہن دیتا، بلکہ موسم بہار دے حساب نہ روزے شروع کر لے۔ ایک نہیں، انہوں اللہ تعالیٰ نے عبادت واسطے دن مقرر کیتا جمعہ، کیونکہ اللہ دے اصول تے ایک کوئی نہیں نا، کیونکہ جمعے والے دن اس کائنات دا آغاز ہویا، یعنی پہلا دن جمعہ سی اس دنیا جدوں اللہ نے یہ بنائی، پہلا دن جمعہ سی۔ اس واسطے جمعے نو فضیلت ہے
تے اللہ نے جمعے دا دن ہی عبادت واسطے مقرر کیتا، ساڈے لئی بھی انہاں لئی بھی۔ صحابہ نے تے مان لیا کہ ٹھیک ہے یا اللہ اسی جمعے والے دن عبادت کریں گے۔ اللہ نے ساڈے تے تخفیف کر دیتی، کیا کہ تسی جمعے والے سارے دن نو عبادت لئی خاص نہ کرو، تسی کچھ دیر لئی عبادت کر لیا کرو تے اس تو بعد اپنا کاروبار کرو۔ ہن اسی 12 بجے تو بعد، 12:15 تو بعد، 12:30 تو بعد اسی عبادت شروع کرنے ہیں تے 2 بجے اسی فارغ ہو جاندے، 2 سوا 2، یعنی 2 گھنٹے صرف ہوندے نے سانو۔ انہاں دے واسطے کی سی، انہاں نو بھی اللہ نے کہا کہ جمعے والے دن عبادت کریا کرو تسی، لیکن انہاں نے کہا نہیں جی اسی جمعے والے دن نہیں کرنی۔ یہودی کہن لگے اسی تے ہفتے والے دن کرنی ہے، یعنی اپنی عقل استعمال کیتی۔ کیوں؟ اکھے جی ہفتے والا دن پہلا دن ہے کام دے حساب نال، اے جمعہ جڑا ہے نا اے تے ویلا دن سی۔ ہفتے والے دن اللہ نے تخلیق شروع فرمائی، ہفتے والے دن تخلیق شروع فرمائی، کیونکہ قرآن مجید چ بھی ہے کہ اللہ نے 6 دنوں دے اندر آسمان تے زمین بنائے تے انہاں وچ جو ہے وہ بنایا 6 دنوں چ۔ پھر 7واں دن ویلا ہویا نا، وہ 7واں دن جمعے دا ہی سی۔ ہفتے والے دن آغاز کر کے 6 دنوں وچ مکمل ہو گیا کام تخلیق دا، آسمان و زمین دی تخلیق دا۔ یہ کہن لگے جی تخلیق شروع ہوئی سی ہفتے والے دن، اسی بھی ہفتے والے دن ہی عبادت کریا کرنی ہے۔ یہ بات کچھ الٹ ہو گئی۔ یہ کہندے نے یہودیاں نے یہ کیا کہ ہفتے والے دن فارغ ہے، جمعہ نہیں ہفتے والا دن۔ اتوار تو شروع ہویا سی کام، اتوار تو، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعے دی شام تک ایک کائنات بھی بن گئی سی تے اے حضرت آدم علیہ السلام نو بھی پیدا کر دیتا گیا سی۔ اچھا ہفتے والا دن پھر فارغ ہو گیا۔ یہ کہن لگے جی اسی یہ فارغ دن وچ عبادت کریا کرنی ہے۔ یہ گل کہی یہودیاں نے تے عیسائیاں نے کہا کہ اللہ نے تخلیق دی ابتدا کی تھی اتوار تو، اسی اتوار والے دن عبادت کریا کرنی ہے، یعنی اپنی عقل نو دخل دیتا، اللہ نے سدھے حکم نو نہیں مانیا۔ اس واسطے انہاں واسطے پھر پورا ہفتے والا دن مقرر رکھیا گیا کہ نہیں تسی جمعے والے دن عبادت کرنی، ہفتے نو خاص کرنی ہے تے پھر سارا دن عبادت کرو، صبح تو لے کے شام تک۔ تانوں کوئی ہور کاروبار کرن دی اجازت نہیں۔ تے پھر بڑی تنگی بن گئی، ظاہر ہے ساڈے تے کوئی پابندی نہیں، اسی جمعے والے دن صبح ٹائم بھی کوئی کاروبار کرنا چاہیے، کر سکنے ہم، صرف جمعے دے وقت وچ کاروبار تے پابندی ہے۔ یہ کہہ لو 12 بجے تو لے کے 2 بجے تک صرف اتنا کا ٹائم ہے بس، باقی وقت اسی پہلے بھی عبادت تو کوئی کاروبار کریے، اپنے کام کاج کریے تے باچ بھی کریے، ساڈے واسطے اجازت ہے، کھل ہے۔ لیکن یہودیاں دے واسطے پھر پورا دن رکھیا گیا، صبح تو لے کے شام تک تسی کوئی ہور کام نہیں کرنا۔ انہاں نو پھر تنگی پیش آئی، جس طرح کہ قرآن مجید دے اندر ذکر ہے کہ انہاں نے پھر مچھلیاں پکڑیاں، بعض انہاں چوں نا مچھلیاں دا کاروبار کردے سی، مچھلیاں روز پکڑیاں جاندیاں نے تے روز ہی اگے وک جاندیاں نے۔ جدوں ہفتے والے دن انہاں نو پابندی لگی کہ تسی ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کرنا، تے پھر انہاں نو مشکل پیش آئی۔ ہفتے والے دن دیاں مچھلیاں وہ پھر انہاں کولوں رہ جیا کرن، پھر انہاں نے ہیلے اختیار کیتے، وہ ہیلے دی وجہ دے نال پھر یہ ملعون بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ دے عذاب دے مستحق بھی ہوئے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جویں اللہ دا حکم ہوئے اویں ہی مان لئیے بس۔
اپنا فائدہ، اپنا نقصان، اپنی عقل، اپنی حکمت انہوں چھڑ دئیے، اللہ دا حکم منیے۔ تے اے رمضان بارے بھی مسلمانہ نے اللہ دا حکم منیا، رمضان چ روزے شروع کر لیں، ٹھیک ہے۔ کدی سانو سردیاں دے آندے نے، کدی سانو گرمیاں دے آندے نے، کدی سانو موسم بہار دے، کدی خزاں دے، تے بڑی اچھی بات ہے، اللہ نے موسم جو بنائے نے چار، تے پھر اسی چارے موسماں چ اللہ دی عبادت کریے روزے دی صورت دے اندر، جویں دن وچ کردے ہیں۔ گرمیاں دے دناں چ بھی نماز پڑھنی ہوندی ہے، تے سردیاں دے دناں وچ بھی، بہار دے دناں چ بھی، خزاں دے۔ ایک ہی گل ہوئی کہ اسی صرف بہار دے موسم چ روزے رکھنے نے، باقی بھی تو زمانہ اللہ نے بنایا نا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔